قدیم زمانے میں عرب کے بے آب و گیا خطے میں ایک مضبوط اور خوشحال قوم آباد تھی، جسے قرآن میں قوم سمود کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دیتے تھے، نفیس نقش و نگار بناتے تھے اور اپنی طاقت، ہنر اور ترقی پر فخر کرتے تھے۔ مگر ان کی ظاہری عظمت کے پیچھے روحانی بگاڑ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا تھا اور دوسرے معبود بنا لیے تھے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، شرک سے روکا اور ان کے تکبر اور بد اخلاقی پر تنبیہ کی۔ مگر قوم کی ہٹ دھرمی اور تکبر نے انہیں حق سے اندھا کر دیا اور انہوں نے دعوت توحید کو جھٹلا دیا۔ انہیں یقین دلانے کے لیے انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ نے ان کے جسارت بھرے مطالبے کے باوجود معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک عظیم اور شاندار اونٹنی ان کے سامنے اپنے تمام تر جلال کے ساتھ نکل آئی۔ قرآن نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے لیے پانی ایک دن مخصوص تھا اور قوم کے لیے اگلے دن، مگر دلوں میں حسد، بغض اور اناد بڑھتا گیا۔ آخرکار کچھ بد نصیب افراد نے ایک منصوبہ بنا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب یہ جرم سرزد ہو گیا تو صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ یہ مہلت خوشی کی نہیں بلکہ آنے والے عذاب کی الٹی گنتی تھی۔ ان 3 دنوں میں ان کے چہروں کے رنگ بدلتے رہے جو اللہ کے عذاب کی علامت تھے۔ مہلت پوری ہونے پر ایک زبردست چنگھاڑ اور زلزلہ ان پر نازل ہوا۔ قرآن کے بیان کے مطابق وہ زمین پر ایسے گرے جیسے کبھی پھلے پھولے ہی نہ تھے۔ قوم سمود کا غرور، ان کی تہذیب، ان کی فنکاری اور دنیاوی قوت سب مٹ گئی۔ ان کے تراشے ہوئے پہاڑی گھر آج بھی خاموش گواہی دیتے ہیں کہ تکبر اور کفر انسان کو انجام ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ توحید اور اطاعت نجات کا راستہ ہے۔